الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی احباب بلند آواز کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی سیدی یا حبیب اللہ. میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام اور دیگر احباب، بالخصوص جناب محمد شاہد بھٹی صاحب، میں ان کو اور انہوں نے آج اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر جناب محمد عدیل شاہد صاحب، یہی نام ہے، محمد عدیل شاہد صاحب اپنے بیٹے کی شادی پر جناب عدیل صاحب نے اپنی شادی کے موقع پر آج کی اس محفل کا اہتمام و انتظام کیا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو بندہ کسی نیکی کی دعوت دیتا ہے وہ گویا نیکی کرنے والے ہی کی طرح ہے. آج انہوں نے ہندوؤں کی رسموں کو چھوڑ کر جو غیر شرعی رسومات ہیں ان کو چھوڑ کر آج انہوں نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی محفل کا اہتمام کیا ہے. اللہ رب العزت کی پاک بارگالیاں میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے بچوں کو خوشی قدم قدم کے اوپر خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور یہ آج کی محفل کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. دوستو،
اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر حقوق واجب کیے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. ایک کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے اور دوسرے حقوق کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. یعنی ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حق تمہارے اوپر اس لیے واجب ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رازق ہے، جو تمہیں کائنات کی ساری خوشیاں عطا فرماتا ہے. فرمایا اس خالق اور مالک کی عبادت کرو. اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے بندوں کے حقوق ہمارے اوپر واجب کیے. کیوں؟ کیونکہ اگر بندوں کے حقوق متعین نہ کیے جاتے تو یہ نظام زندگی درم برم ہو جاتا. یہ اللہ رب العزت نے اس لیے واجب کیے ہیں تاکہ کائنات کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے. اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہوتا ہے. اس لیے کیوں ہر ایک کے ہمارے دین اسلام نے حقوق بیان فرمائے ہیں. اور بھائیو ذرا توجہ فرمائیں، اسی کو ہم نے آج کا یہ موضوع بنانا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمارے اوپر جو حق واجب کیے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں. ایک کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور دوسرا کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ حقوق اللہ ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے. ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ حقوق اللہ ہے. ہم روزے رکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے. ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے. ہم حج کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے. ان کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے. اور اس کے علاوہ بہن بھائیوں کے حقوق ہے، والدین کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہے، بڑوں کے حقوق ہے، چھوٹوں کے حقوق ہے. اور ہمارے دین اسلام نے کائنات کی سب سے چھوٹی چیز سے لے کر جو کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، ہر ایک کے حقوق بیان فرما دیے ہیں. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرے حقوق بیان نہیں کیے گئے. بھائیو ہمارا دین اسلام تو وہ ہے، بلکہ صرف زندوں کے نہیں، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے ہمارے دین اسلام نے تو ان کے بھی حقوقوں کو بیان فرما دیا ہے. اب ذرا توجہ یہ کرنی ہے کہ اب دیکھیں ایک طرف حقوق اللہ ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ حقوق العباد ہے. اللہ رب العزت نے یہ کرم کیا ہے کہ حقوق العباد کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ حقوق اللہ کی تکمیل ہو سکے. اپنے حقوق کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بندوں کے حقوق رکھے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ کرم کیا ہے کہ جب اپنے اللہ کے حقوق کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اس میں محنت زیادہ رکھی ہے اور اجر کم رکھا ہے. اور جب باری آئی حقوق العباد کی، اس میں اللہ رب العزت نے محنت تھوڑی رکھی اور اجر بہت زیادہ رکھا ہے. کہ اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کے اندر محنت زیادہ رکھی ہے اور اجر کم رکھا ہے. اور جب بندے کی حقوق العباد کی باری آتی ہے اس میں اللہ رب العزت نے محنت تھوڑی رکھی اور اجر بہت زیادہ رکھا ہے. اس کی ایک دو مثالیں ہیں. ایک مثال آپ دیکھ لیں، حج کرنا کیا ہے؟ یہ حقوق اللہ ہے. کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے. بھائیو اگر آج آپ نے حج کرنا ہو آج، تو پہلے آپ 5-6 لاکھ روپیہ بینک میں جمع کروائیں گے اور اس کے بعد جب آپ کے نام کا کوڑا نکل آئے گا اب آپ کو اپنا گھر بار بھی چھوڑنا ہوگا، اپنا وطن بھی چھوڑنا ہوگا، تجارت ہر چیز چھوڑ کر آپ کو خانہ کعبہ پہنچنا ہوگا اور وہاں جا کر آپ طواف کریں گے، صفا مروہ کریں گے، مینا
مزدلفہ، میدان عرفات، یہ سارے کام کریں گے. آپ نے پیسے بھی خرچ کیے، گھر بار وطن ہر چیز چھوڑی، آپ وہاں گئے، وہاں کی تکلیفوں کو برداشت کیا، تب جا کر آپ کا حج مکمل ہوا ہے. پھر بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے. بھائیو، یہ حقوق اللہ ہے. اور حقوق العباد کیا ہے؟ کہ ایک بندہ صبح کے وقت صرف بیدار ہو کر اپنے والدین کے چہرے کو تکتا ہے، اللہ رب العزت حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب دیکھیں حقوق اللہ میں کتنی محنت ہے، حقوق اللہ میں کتنا مال خرچ کرنا ہے. اور حقوق العباد میں کیا ہے کہ بندہ صرف بیدار ہوا ہے، نہ کوئی آپ نے روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے، نہ کوئی آپ کا کوئی اور آپ نے کوئی محنت کی ہے، صرف جا کر اپنے صرف والدین کے چہرے کو تکا ہے. اللہ رب العزت اس بندے کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب دیکھیں حقوق اللہ میں ایک ہے روزہ. ایک کیا ہے؟ روزہ. یہ حقوق اللہ میں ہے. اب روزہ 15 گھنٹے کا روزہ ہے گرمیوں کا. کتنے گھنٹے کا؟ 15 گھنٹے آپ نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، تب جا کر آپ کا روزہ مکمل ہوتا ہے. بھائیو 15 گھنٹے کے صبر کرنے کے بعد تب جا کر آپ کا روزہ مکمل ہوا. یہ حقوق اللہ کی تکمیل ہے. اور حقوق العباد کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روزے دار کو ایک گھونٹ پانی کا پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی پورے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے. دیکھیں حقوق اللہ میں اللہ نے کتنی بڑی محنت رکھی ہے، کتنی تگ و دو رکھی ہے، تب جا کر حقوق اللہ مکمل ہوتا ہے. بھائیو اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی جنت بھی کہاں رکھی ہے؟ اللہ اکبر. بھائیو اللہ نے ہماری جنت ہمارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. یہ بہت انمول تحفے ہے. جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب جا کر ہمیں ماں باپ کی قدر محسوس ہوتی، پتہ چلتا ہے کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے. دوستو ذرا توجہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے والدین کو اتنی بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے، اس لیے کیونکہ والدین بیٹے کی پرورش کرتے ہیں، بیٹے کو پروان چڑھاتے ہیں، اور وہ بیٹا حالانکہ اس کا بیٹا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی پرورش کریں، لیکن یہ دین اسلام کی برکت ہے، اللہ نے اس میں بھی اجر و ثواب رکھا ہے. فرمایا جو بندہ تھکا ہوا شام کو گھر آتا ہے اور آ کر اپنے بیٹے کو خوشی کے ساتھ دے کر اس کا بوسہ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا جنت کے اندر ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے. اب اولاد ہے، اولاد کا حق نہیں بنتا کہ اپنے والدین کا ادب و احترام کرے. کیوں؟ کیونکہ ان کی پرورش کرتی ہے، ان کے جنہیں محنت کرتی ہے، ان کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتی ہے تاکہ میری اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے. اللہ کے بندو اللہ نے اس میں بھی اجر رکھا ہے. فرمایا من انفق علی اہلہ فہو صدقہ. جو بندہ رزق حلال کما کر اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو بھی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے یہ بہت لمبا چوڑا چپٹر ہے کہ اللہ نے والدین کے حقوق بیان کیے، بھائیوں کے حقوق بیان کیے، بیوی بچوں کے حقوق بیان کیے، چھوٹوں کے حقوق بیان کیے، بڑوں کے حقوق بیان کیے. اس لیے کیونکہ ہمارا جو دین ہے نا، یہ صرف ظاہری نہیں ہے، ہمارا دین باطن بھی ہے. جس طرح نماز یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، روزہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اسی طرح قرآن کی تلاوت، حج، زکوٰۃ یہ دینا ہمارے دین کا کیا ہے؟ حصہ ہے. اسی طرح ان حصوں میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے اس کے اوپر بندہ صبر کرے، اللہ کی رضا کے اوپر بندہ راضی رہے. بھائیو اللہ کی تقدیر پر بندہ ایمان لائے، بھائی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ جس حال میں بھی رکھے کہ الحمدللہ رب العالمین. جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو. وہ کون سی جنت ہے؟ ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ہے. فرمایا کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. مولا پرہیزگار کون ہے؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں اپنے مولا کے ساتھ
راضی رہتے ہیں، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، چاہے جس حال میں بھی ہو، وہ اپنے رب کی رضا کے اوپر راضی رہتے ہیں۔ فرمایا وہ متقی پرہیزگار ہیں۔ بھائیو، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام نے اپنا ایسا مال آقا علیہ السلام کے قدموں پر نشاور کیا جس کی کائنات کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ آپ نے پڑھا کہ گھر کا سارا مال لا کر آدھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر آ گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کر آ گئے۔ بھائیو، ہمارے ہاں تو قانون یہ ہے نا کہ ہم دیکھتے تعداد بہت ہو، واہ واہ بہت ہو، کہتے واہ بھی کامیابی ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتا ہے، اللہ رب العزت محبت دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر محبت کتنی ہے۔ اور اسی اعلان کو سن کر حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گھر میں جاتے ہیں، جا کر بیوی کو کہتے ہیں گھر میں کوئی چیز ہے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ بیوی نے کہا گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہودی کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ اگر میں تیرے باغ کو سیراب کر دوں تو مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا 1 سا کھجوروں کا 4.25 سیر کھجوریں میں تمہیں اس کا اجرت میں دوں گا۔ آپ نے ساری رات پانی نکال کر اس کے باغ کو سیراب کیا۔ اب جب 4 سیر کھجوریں ملتی ہے، آدھی بیوی بچوں کے لیے چھوڑی، آدھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ اللہ اکبر! آقا علیہ السلام نے جب ان کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھیں سوجی ہوئی ہے، ساری رات کا انہوں نے سوئے نہیں ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی جب بارگاہ میں آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو عقیل انصاری یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ حالانکہ پہلے مال ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو عقیل انصاری یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ سارا واقعہ بیان کیا۔ آقا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، ان کھجوروں کو پکڑو، جتنا مال پڑا ہے اس کے اوپر بکھیر دو، اس کے صدقہ سے اللہ باقیوں کے صدقے کو بھی قبول فرمائے گا۔ وجہ اس کے اندر اخلاص بہت ہے، اس کے اندر محبت بہت ہے۔ بھائیو، یہ دین اسلام میں اللہ نے یہی رکھا ہے، عمل تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص ہو، محبت ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہاڑ بن جاتا ہے۔ عمل جتنا مرضی بڑا ہو، لیکن اگر اس میں دکھلاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے، محبت اور اخلاص نہ ہو، بھائیو اللہ کو اس ہمارے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کی اس محفل پاک کی برکت سے ہم سب پر اللہ خصوصی کرم عطا فرمائے، بالخصوص گھر والوں نے جو آج کا یہ اہتمام و انتظام کیا ہے، اللہ رب العزت آج کے ذکر پاک کی برکت سے ان کو قدم قدم کے اوپر خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت بھائی عدیل صاحب ان کو پیارے آقا علیہ السلام کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بھائیوں کا، والدین کا، بیوی کا، سب کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔